سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور اس کی آیت نمبر 92۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ۔ اب یہ جو آیت ہے یہ کب نازل ہوئی؟ جب یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو نہیں مانا، تو اس وقت اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس کے الفاظ دیکھیں کتنے پیارے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ، جب تمہارے پاس آئے، جاء کا معنی ہے آئے، کم تمہارے پاس، یعنی بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ آئے۔ کیسے آئے؟ بالبینات، بینات اور روشن دلیلوں کے ساتھ حضرت موسیٰ آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی بڑی دلیلیں جو ہیں وہ ان کو دکھائیں۔ عصا سانپ بن گیا، وہ کسی بھی جو ہے نا وہ بندے کو دیکھیں اور اس کو ٹھیک کر دیں۔ دریا نے جو ہے نا وہ راستے دے دیے۔ بڑے بڑے نشانیاں وہ آگے چل کے آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ تو اتنی واضح نشانیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ آئے۔ ابھی اللہ نبی پاک کے دل کو کیسے سکون اور تسکین عطا کر رہا ہے کہ یہ لوگ اگر آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ کا بھی انکار کیا ہے۔ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی تھی، پھر بھی انکار کیا۔ اور انکار بھی کیسا کیا؟ ثم اتخذتم العجل، عجل بچڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں اور معجزے دیکھنے کے باوجود تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، گائے کے بچے کی تم نے پوجا شروع کر دی۔ من بعد ہی، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد، یہ سارے نظارے دیکھنے کے بعد تم بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم نے یہ ظلم کیا۔ تو یہاں پر یہ اسی لیے جو ہم گائے کو ذبح کرتے ہیں نا، وہ اس کو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ یہ گائے وہ جانور ہے جو ہزاروں سال سے لوگ اس کی پوجا کرتے رہے، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرو، تاکہ عقل انسانی کو پتہ لگے گائے معبود نہیں ہے، معبود برحق، اور تمام زندگیاں جو ہیں وہ اس کے دست قدرت میں ہیں، وہ اللہ جل شانہ وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ چیز جو ہے اس میں مسلمانوں کو بتائی گئی ہے اور سنائی گئی ہے، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو توحید کا اس میں درس دیا گیا ہے۔ اب اگلی بات، اب یہاں یہ سبق حضور پاک علیہ السلام کے اوپر یہ اترنے والی وحی حضور کے دل کو چین دیتی ہے کہ اگر یہ آپ کا انکار کر رہے ہیں نا، تو یہ تو اتنے بدبخت ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی سے بڑے بڑے معجزے طلب کیے، دیکھے، اور پھر بھی ان کا انکار کر کے یہ بچڑے کی پوجا میں لگ گئے۔ تو محبوب آپ پریشان نہ ہو، آپ سچے تھے، سچے ہیں، اور قیامت تک سچائی کے ساتھ آپ کا جھنڈا بلند رہے گا۔ اب آگے دیکھیں، اللہ پاک نے پھر 93 آیت فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اللہ نے فرمایا اور جب ہم نے عہد لیا تم سے، یعنی بنی اسرائیل سے، میثاق لیا، میثاق کہتے ہیں پکا وعدہ، پکا وعدہ تم سے لیا، اور اس وعدے کو انہوں نے توڑ دیا۔ یہ بچڑوں کی پوجا کی اور ادھر ادھر چکر میں پڑ گئے۔ جب وعدہ توڑا بنی اسرائیل نے، اللہ کے نبی کی مدد نہیں کی، اللہ کے نبی کے اطاعت نہیں کی، تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ وَرَفَعْنَا، ہم نے بلند کر دیا، فَوْقَكُمْ، تمہارے اوپر، طورا، طور پہاڑ کو تمہارے اوپر بلند کر دیا۔ اب جب طور پہاڑ ان کے اوپر بلند ہوا تو یہ پھر کہنے لگے کہ اللہ ہم نبی کو مانیں گے، نبی کو مانیں گے، ان کے مطابق چلیں گے۔ اچھا، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ پھر اللہ نے آگے اس کو بیان کیا، نبیوں نے بیان کیا کہ ان میں بڑے لوگ تھے جو دل میں کچھ اور تھا،
زبان پہ کہہ رہے تھے کہ ہم مانیں گے مانیں گے، اور دل میں حالت یہ تھی وَأُشْرِبُوا رچ گیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجل بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی. یہ شراب سے ہے نا، پینے سے جس طرح پئیں اور پانی وجود میں جا کے اثر دکھاتا ہے، یہ بچھڑے سے اتنی محبت کرتے تھے. سامری نے ان کے سامنے وہ سارا جادو کیا تھا اور بچھڑے سے یہ محبت کرنے لگے اور انتہا کی محبت کرنے لگے. تو وہ ان کے گویا کے اندر بے کفرہم ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اندر بچھڑے کی محبت رچ بس گئی، اور زبان سے یہ کہتے تھے کہ ہم مانیں گے. اور پھر اللہ پاک نے، اب یہ طور پہاڑ ان کے اوپر بلند ہے، اب رب ان کو کیا فرما رہا ہے اس وقت؟ یہ بہت بڑی سزا ہے نا، پہاڑ آپ کے اوپر کھڑا ہو جائے اور بس کب گرے گا، ابھی گرے گا، کب گرے گا، ڈر رہے. تو اللہ نے پھر ان کو کہا خذو پکڑ لو. خذو کا معنی ہے پکڑ لو. عربی میں آپ کسی ایک بندے کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں خذ، اس چیز کو پکڑ لیں. میں ذرا آگے جا رہا ہوں، خذ اس کو پکڑیں، عربی اس طرح بولتے ہیں. تو خذو یہ جمع کا صیغہ ہے، پکڑ لو. کس چیز کو؟ ما آتیناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس کو آتینا ہم نے عطا کیا، کم تمہیں، اس کو تم پکڑ لو. کیسے پکڑو؟ بقوہ، زور کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، اس کو زور کے ساتھ پکڑ لو. اور واسمعوا، اور سنو، اور میری بات کو سنو. اب اتنی بات اللہ کے نبی نے کہی تو آگے سے بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا. اچھا، ہڈ حرامی دے کے ساتھ کہہ رہے ہیں سن لیا، اور آگے سے کہہ رہے ہیں وَعَصَيْنَا، اور ہم نے نافرمانی کی. سن بھی لیا اور نافرمانی کیوں کی؟ اُشْرِبُوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، کیونکہ رچ بس گئی تھی محبت ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے. کس کی؟ عجل، بچھڑے کی. بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس گئی. قل، اور پھر اللہ کے نبی سے اللہ فرما رہا ہے کہو بئس ما یأمرکم، تمہیں حکم دیا برا، بئس ما برا حکم دیا تمہیں، ایمانکم تمہارے ایمان نے. یہ سوالیہ نشان ہے. یہاں دیکھیں یہ بڑا قرآن کا پیارا مفہوم ہے. دلیل کیسی دی جا رہی ہے؟ یہودیوں کو کہا یہ کہتے تھے ہم سچے ہیں اور ہم ہی اللہ کے اچھے بندے ہیں اور ہم نے جنت میں جانا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہارا ہی ایمان سچا ہے، تم ہی اچھے ہو، تو بتاؤ پھر تمہارے اس اچھے ایمان نے تمہیں بچڑا پوجنے پر کیوں لگا دیا؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ اگر تم سچے ہو، تم اچھے ہو اور تم ہی اللہ کے ہاں مقبول ہو، تو تمہارے اس ایمان نے تمہیں کیوں کہا کہ تم اللہ کے علاوہ بچڑے کو پوجا کرو؟ ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے ہو. تو انہیں بتا دیا تمہارا ایمان اسی وقت قابل قبول ہے جب تمہارا ایمان تمہیں اللہ کے قریب کرے. اور یہاں تو تمہارا ایمان جس کو تم ایمان کہہ رہے ہو، تم بچڑے کی طرف چلے گئے. اب اگلی بات، اگلی ایک اور دلیل اسی بات پر. اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہم بالکل سچے ہیں، اور یہ چیز ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. یہ جو اگلی بات ہے نا، یہ ہمارے لیے بھی ہے. جو بندہ کہے کہ میں تو بالکل ولی ہوں، میں قطب ہوں، میں غوث ہوں، میرا بڑا درجہ بلند ہو چکا ہے، مریدو تو انہوں نہیں پتا تواڈا پیر کتھے رہندا ہے. تو یہ چیزیں بندے میں آئیں تو اس کی کسوٹی ہے. جو بندہ سمجھے کہ وہ قطب بن گیا ہے، اس کے لیے کسوٹی ہے. کیونکہ یہودی کہتے تھے کہ بس ہم ہی ہیں اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے مقبول بندے، تم کچھ بھی نہیں ہو. تو اب اللہ نے اس کی کسوٹی بیان کی، غور سے سن لیں. اللہ نے کہا قل ان کانت، محبوب آپ ان سے کہیں، یعنی یہودیوں سے یہ بات کہیں. کیا بات کہیں؟ ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرہ،
اگر آخرت کا گھر ان کے لیے ہے، یعنی جنت اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے، عند اللہ، اللہ کے حضور، اگر یہ جنت اللہ کے حضور ان کے لیے، یہ مسلمانوں کو کہتے تھے یہ جنت ہے ہی ساڑی، تسی پتہ نہیں کیڑے روڑے نو پہ پھر دے، وہ تو سارا کچھ ہمارا ہی ہے۔ کہا ان سے یہ کہو عند اللہ، اگر جنت، کیسے؟ اب انہی کی باتوں کو اللہ نقل کر رہا ہے، خالصتم، خالص ان کے لیے ہے، من دون الناس، لوگوں کے علاوہ، عیسائی مسلمان کوئی بھی ادھر نہیں جائے گا، ان کے مطابق صرف خالصتاً، ہم کہتے ہیں نا خالصتاً یہ چیز تمہارے لیے، وہ لفظ خالصتاً، یہ آخرت کا گھر یعنی جنت ان کے لیے اگر ہے تو محبوب ان سے یہ بات کہو، یہ سنیے بات بڑی مزے کی، ان سے پھر یہ کہو، کیا کہو؟ فتمنوا الموت، تو یہ موت کی تمنا کریں۔ اگر جنت ہے ہی ان کی تو ان کو کہو گے یہ موت کی تمنا کریں نا، پھر بے دنیا کے بجائے جنت چلے جائیں، اس کی دعا تو پھر مانگے۔ ان کنتم صادقین، اگر یہ سچے ہیں، اپنی بات میں سچے ہیں، تو پھر یہ جنت مانگیں، موت مانگیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت تک پہنچا دے۔ اللہ اللہ اللہ، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہرگز ہرگز یہ موت کو طلب نہیں کریں گے، آباداً، آباداً کے لئے آباداً، ہمیشہ ہمیشہ کبھی موت کو نہیں مانگیں گے۔ اب یہاں مسلمانوں کی حال ہے، اب یہاں اللہ نے یہ کسوٹی دے دی، واقعی تم اللہ کے اتنے قریب ہو گئے ہو تو ایک دفعہ پھر مانگو تو صحیح اللہ ہمیں موت دے، ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریباً نماز میں یہ دعا مانگتے تھے نماز کے بعد، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت دے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی ہونے کے دن ہیں، زخمی ہوئے تھے ان دنوں میں، اور پھر بعض نے ذوالحجہ کے آخر میں لکھا اور بعض نے یکم کو لکھا، پھر آپ زخمی حالت میں ہی آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ مدینے میں رہتے تھے، امیر المومنین تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، دربار مدینے میں تھا، تو یہی کہتے تھے اللہم ارزقنی، ہم تو رزق میں پیسہ مانگتے ہیں، یہ رزق میں شہادت مانگتے تھے۔ یہ ہے نا پھر سچا اسلام، جنہیں پتا کہ آخرت ہمارے لیے، ہمیں شہادت کی موت دے، فی سبیلک، اپنے راستے میں، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اللہ میری موت اپنے حبیب کے شہر میں لکھ دے۔ تو آپ کی بیٹی اور ہماری ماں ام المومنین حضرت حفصہ یہ کہا کرتی تھی، ابا حضور آپ مدینے میں موت مانگتے ہیں اور شہادت کی موت مانگتے ہیں، تو مدینے میں تو کوئی جنگ نہیں ہونی ہے، مدینہ اتنا محفوظ ملک ہے، اور آپ امیر المومنین مدینے میں رہتے ہیں، تو یہ شہادت مدینے میں ہو جائے، اللہ اللہ۔ تو کہا کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ میری اس دعا کو منوان اللہ پاک قبول فرمائے گا، اور اللہ نے پھر قبول کیا۔ شہادت بھی وہاں ہوئی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ جگہ مصلی رسول مسجد نبوی شریف میں آپ کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اور آپ مدینہ پاک میں زخمی ہوئے، مدینہ پاک میں آپ کی شہادت ہوئی، اور حضور کے در پر شہادت ہوئی، اور پھر اب قیامت تک حضور کے قدموں میں آرام بھی کر رہے ہیں۔ اب یہاں کہا گیا یہودیوں کو کہ تمہیں اگر اس بات پر اتنا گھمنڈ ہے کہ آخرت تمہارے لیے ہے تو ذرا ایک دفعہ دعا تو مانگو۔ یہاں حدیث کے الفاظ ہیں، اگر یہودی اس دن موت کی دعا کر دیتے، جب یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اس آیت کو انہوں نے سنا تھا، اگر یہودی اپنے لیے موت مانگ لیتے تو رب کرۂ ارض پر تمام یہودیوں کو موت دے دیتا۔ یہ دیکھیں، فرمایا اگر وہ اس دن موت، لیکن انہوں نے نہیں مانگی، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم جھوٹے ہیں، ہم فراڈی ہیں، اور مومن آخرت سے اتنی محبت کرتا ہے
اتنا پیار کرتا ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد بن ابی وقاص جب ایران پہنچے تو ایران کے بادشاہوں کو انہوں نے پتا کیا خط لکھا تھا؟ سنیے، آج وہی اثرات چلتے آ رہے ہیں۔ بہرحال ان صحابہ کا رعب، اللہ سے محبت اور پیار دے کے کتنے بڑے لیول کا تھا۔ انہوں نے خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا؟ ایران کے بادشاہ رستم کو انہوں نے لکھا کہ یہ بات دھیان سے سن لے، ہمارے ساتھ وہ قوم ہے جو موت سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی تم شراب سے محبت کرتے ہو۔ یہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں، مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو یہ خط لکھ کے کہا کہ تم جتنا شراب سے پیار کرتے ہو، ہمارے ساتھ حضور نبی پاک کے ماننے والے صحابہ کا وہ لشکر موجود ہے کہ وہ اتنا موت سے محبت کرتے ہیں، موت سے۔ حضرت خالد بن ولید کے بدن پر کسی نے جب چادر ہٹی تو دیکھا بدن کے ہر حصے پر تلوار کا زخم ہے، اور کسی نے کہا اتنے زخم کیسے آپ؟ تلوار یا تیر یا نیزہ، حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں مجھے کاٹ نہیں سکا، میں نے بڑی کوشش کی، اور تبھی موت حضرت خالد بن ولید پر طاری ہوئی اور وہ دنیا سے گئے۔ کسی تلوار ان کو پورے وجود پر زخم ہونے کے باوجود، پورے وجود پہ زخم ہونے کے باوجود، ان کا جو حضرت عمر اور حضرت خالد بن ولید کا دور، چلو یہ بھی ساتھ ساتھ، کیونکہ حضرت عمر کی شہادت کے دن بھی ہیں، سنتے جائیں۔ حضرت عمر کی جب خلافت آئی تو آپ نے شام کی سائیڈ اور ایران کی سائیڈ کے جو سپہ سالار اعظم تھے ان کو بدل دیا، ایک سائیڈ پہ ابو عبیدہ بن جراح کو کر دیا، ایک سائیڈ پہ سعد بن ابی وقاص کو کر دیا، اور یہ یکدم تبدیلی کر کے دیکھیں ان کی فطانت، دیکھیں ذہانت، دیکھیں معیار، دیکھیں کیوں کیا؟ کیونکہ قیامت تک لوگوں کو پتہ لگ جائے جو صحابہ لڑتے تھے وہ کسی کے نام پر نہیں لڑتے تھے، وہ رب کے نام پہ لڑا کرتے تھے، رب کے نام پہ لڑا کرتے تھے، اللہ کے لیے ان کی لڑائی تھی، اور اللہ کے لیے جہاد تھے، اور اللہ کے لیے جنگیں تھیں۔ یہ بہادری قائم کرنے کا طریقہ تھا، بہادری قائم کرنے کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں یہ ساری باتیں کہ وہ جذبہ رکھتے تھے، موت ظلم کو بھی جانتا ہے۔ اب آگے ان کی اس بات کو دیکھیں اللہ پاک کیسے بیان کر رہا ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ۔ اب حضور پاک سے اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ ان کو پائیں گے، کس حالت میں پائیں گے؟ تاجیدہ کہتے ہیں پانا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، آپ ضرور پائیں گے ان کو، کس حالت میں؟ احرس الناس، احرس کے ہرس سے ہے، لالچی، حریص، لوگوں میں سے بڑا لالچی ان کو پائیں گے۔ کس معاملے میں؟ اللہ حیات، زندگی کے معاملے میں آپ ان کو لالچی پائیں گے۔